گزارش اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ مسلمانوں میں اس میں بہت افراط و تفرید کا معاملہ دونوں طرف سے ہے. بعض حضرات نے مذہب کو ہی سب کچھ بنا لیا اور دین اسلام کے جو اسلام کے دین ہونے کا جو پہلو ہے یعنی نظام ہونے کا وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیا کہ اس کی نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ اس کی فکر ہے کہ بحیثیت نظام کے اسلام کو دنیا میں کس طریقے سے غالب کیا جائے. اور اللہ رب العزت نے اس غلبے کو بھی اسلام کے بنیادی جو ہے وہ احکام اور بنیادی تقاضوں میں سے بنایا. اسی طرح دوسری جانب بہت سے مسلمانوں میں یہ تفریط ہے کہ انہوں نے اسلام کے دین ہونے کے پہلو کو بہت شدت کے ساتھ لیا اور ان کی دن رات باتیں اور ان کے جو تصنیفات اور لیکچرز اور یہ ساری چیزیں اسی چیز پر ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے اور اس نظام کو دنیا میں کس طریقے سے غالب کیا جائے. تو انہوں نے اسلام کے مذہب ہونے کے پہلو میں تساہل اختیار کر لیا کہ اعمال سے غافل ہو گئے اور اسلام کے جو مذہبی احکام ہیں ان کے اندر انہوں نے تساہل کو اپنا لیا کہ ان احکام کے اندر اگر کمی رہے، مثلا انہیں اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کی زیادہ فکر نہیں، اسلامی شکل و صورت اختیار کرنے کی زیادہ فکر نہیں، اسلامی لباس اختیار کرنے کی فکر نہیں، اور وہ اس میں وسعت ہے کہ جس طرح کا لباس وقت زمانے کی ضرورت ہو اختیار کیا جائے، جس طرح کی شکل و صورت زمانے کی ضرورت ہے اختیار کر لی جائے. نمازوں کا اہتمام اور نفل عبادات وغیرہ اور دین کے جو احسانی احکامات ہیں جنہیں ہم تصوف کہتے ہیں اسے انہوں نے بالکل دین سے خارج کر دیا، فضائل کو بالکل دین سے خارج کر دیا. اب ان کی باتوں کا دن رات محور یہ ہے کہ اسلام کو بطور دین کے اور نظام کے دنیا پر کس طریقے سے غالب کیا جائے. یہ طرز عمل بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام نے دونوں پہلوؤں سے محنت کی اور ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری بحیثیت مذہب کے اسلام کو اپنانا ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے، اور یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ بحیثیت دین کے بھی اس نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. تو ان دونوں میں سے جس چیز میں بھی کمی ہوگی وہ اسلام میں ہی کمی ہے. ایک پہلو کو لے لیا جائے یا شدت کے ساتھ لے لیا جائے، دوسرے پہلو کو بالکل ترک کیا جائے یا اس کے اندر تساہل کو اپنا لیا جائے، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں بالکل. تو آپ کے سامنے دونوں مثالیں کہ ایک طرف صرف مذہب کی دعوت ہے کہ بس مذہب میں پورے ہو جاؤ، فضائل والا ہر عمل کر لو اور یہی چیزیں بتا کے تو بس گویا جنت پکی ہو گئی، کوئی حق اسلام کا باقی نہیں رہا. ایک ایک عمل پر 50,000 حوریں اور 80,000 بکریاں جنت کی اور 90,000 گھوڑے اور 1,00,000 باغات اور یہ ساری چیزیں گنتی کر کر کے مسلمان ہر 2 رکعت نوافل پہ کماتا رہتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ جنت تو آباد ہو گئی، اب محنت کرنے کی کیا ضرورت، گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے، مارے کھانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اور دنیا کے کفار سے ٹکرانے کی ان چیزوں سے وہ غافل ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی ہے اس نے اسی چیز کو پکڑا ہوا ہے، دن رات بس یہی بات چل رہی ہے دین کیسے غالب ہو دین، اور مذہب کے حوالے سے بالکل نہ نمازوں کی فکر ہے. پروگرام ہو رہے ہیں تو اس میں نمازیں جا رہی ہیں، ہر طرح کے جو منکرات پروگراموں میں ہر چیز میں چل رہے ہیں، ناچ گانا بھی چل رہا ہے، شرعی لباس کی کوئی فکر نہیں ہے، شرعی احکام اور اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ اسلام کو بطور دین کے دنیا میں غالب، آپ جب تک اسلام کو بطور مذہب کے اپنی ذات پر حاوی نہیں کر سکے، بطور دین کے دنیا پر اس کو حاوی کس طریقے سے کر سکتے؟ اپنے آپ کو آپ اسلام کے احکام پر نہیں چلا سکے کہ بحیثیت فرد آپ جن احکام کے مکلف تھے، تو دنیا کو بحیثیت جو ہے وہ معاشرے کے آپ اسلام کے احکام پر کس طریقے سے چلا سکتے؟ تو یہ دونوں چیزیں بے عملی کا حصہ ہیں. ایک کامل مسلمان اور ایک کامل جماعت مسلمانوں کی وہ ہے جو اسلام کے مذہب ہونے کے پہلو کی بھی پوری محنت کرے، اپنے کارکنوں میں اقامت صلاۃ، اعمال کا شوق، استغفار، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کی طرف جو ہے وہ سنت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متروک سنتیں ایسے مسواک ہے. اب یہ اتنی بڑی اہمیت والی سنت ہے، جس جماعت کے اندر اس کی دعوت موجود نہ ہو یا اس کی اہمیت کم ہو وہ جماعت کبھی بھی کامل اسلامی جماعت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. لیکن لوگ کتنا حق، ایک طرف جو ہے وہ سارا زور مسواک پر ہے کہ تلوار ہونا ہو لیکن مسواک ضرور ہونا چاہیے، اور ایک طرف یہ کہ ٹوتھ پیسٹ بھی ہو گیا تو مسواک ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا تو اس کی طرف بالکل. بلکہ ایسی سنتوں کو نعوذ باللہ ایسے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کی سنتیں، ایسے لوگ نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو دن رات دین اسلام دین اسلام دین اسلام دین اسلام کا پرچار کرتے رہتے. یہ کامل جماعت مسلمانوں کی وہ ہے جو اپنے کارکنوں میں، اپنے متبعین میں، اپنے منتسبین میں
مذہب کی بھی پوری محنت کرے، ایک ایک عمل کے ساتھ ان کو جوڑے، ایک ایک فضیلت کے ساتھ ان کو جوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ ان کو جوڑے، اور اس جماعت کے اندر اسلام کے دین ہونے اور بحیثیت دین اس کو دنیا میں غالب کرنے کا درد بھی موجود ہو کہ وہ اس کے لیے عملی قربانی اللہ کے حضور پیش کرے، جو طریقہ اللہ نے بتایا۔ یہ مسلمانوں کی کامل جماعت ہوتی ہے۔